اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف کے معنی غار والے کی ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوان لڑکوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کو سخت سزائیں دیتا۔ اس کی سلطنت میں کچھ نوجوان لڑکے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو تم لوگوں کو قتل کرا دے گا، لیکن ان بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی۔ ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ دوستو، جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ گفا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نیند میں سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان 7 لوگوں کو 300 سال تک سلائے رکھا۔ اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان لڑکوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے ابھی سوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اسی طرح گفا کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو سکے دیے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار سے جا کر کچھ کھانا لے آئیں۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ تو آج سے 300 سال پرانا ہے اور یہ فلاں بادشاہ کے وقت میں چلتا تھا۔ اس بادشاہ کو مرے ہوئے کئی 100 سال ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کو ہاتھ نہیں لگا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا۔ بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ اگلے دن بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اس غار تک گیا۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی اور واپس چلے آئے۔ یہ لڑکا بھی جو کھانا لینے آیا تھا، غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گیا۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے۔ یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے اور ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ دوستو، آؤ ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کام کریں گے، قیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ ملے گا۔